کے ساتھ اپنی فکر ہمارے نظر کر رہے ہیں کہ کیسے ہر مسجد 24 گھنٹے آباد ہے، ہر مسجد 24 گھنٹے آباد ہے۔ اب آبادی کی فکر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے مسجد میں بلایا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر کر رہے ہیں، صحابہ کی مبارک جماعت بیٹھی ہے، سب گھر چلے گئے، ایک صحابی بیٹھے رہ گئے مسجد نبوی میں کہ کیسے مسلمانوں کو مسجد میں بلایا جائے ہے جی۔ اور آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ بھئی خواب میں ایک فرشتہ آیا اور اذان کے الفاظ میں صحابی ہو رہا۔ فکر اتنی زبردست چیز، اتنی اونچی چیز۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں نے یہ ایک فرشتے لا کے مجھے یہ الفاظ بتائے، اذان۔ تو کتنی اذانیں دنیا میں ہو رہی اور کب سے ہو رہی، خربوں وہ صحابی کے کھاتے میں جا رہی ہے نہیں جا رہی۔ فکر کی، یہ فکر اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ہر مسجد کے اندر مشورہ زندہ ہو، ہر مسجد کے اندر ہمارے بڑے گھر 5 عمال مسجد کے اندر زندہ ہو۔ اب پہلا عمل کیا ہے جی؟ مشورہ۔ پہلا عمل کیا ہے؟ مشورہ۔ اب مشورے میں ایک بستی ہے، اس کے نزدیک 40 گھر ہیں اور 2 بالغ مرد ہیں، 80 ہو گئے۔ مشورے میں 14 سال سے لے کر 80-90 سال تک بھی اللہ نے جس زندگی رکھی ہے اور صحیح سلامت کتنی عمر سے ہر بالغ بچہ پورے مشورہ بیٹھا، بڑوں نے نہیں بیٹھنا۔ ہماری نسل ہمارے ساتھ مسجد میں، ہماری نسل ہمارے ساتھ مسجد کے اندر، یہ مسجد جنت کے ٹکڑے۔ فضائل اعمال 326 نمبر صفحہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اکثر مسجد میں وقت گزارے گا، اللہ جل شانہ نے 4 باتوں کا عہد فرما لیا ہے۔ کس نے عہد فرمایا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات نے عہد فرما لیا ہے جو اکثر وقت مسجد میں گزارے گا 4 اقامات کا اللہ نے عہد کیا۔ پہلا، ہم اس کو راحت دیں گے۔ ہم اس کو، کون دے گا راحت؟ اللہ کی ذات اس کو راحت دے گی۔ کیا مطلب ہے؟ گھر میں، بیوی بچوں میں، مارکیٹ میں، شہر میں، معاشرے میں، برادری میں، ملک میں، دنیا میں، ہم اس کو راحت دیں گے۔ کس نے عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد سچا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو مسجد میں صرف 50-60 سال والے نے مشورے میں بیٹھنا ہے یا سب نے بیٹھنا ہے؟ سب نے بیٹھنا ہے۔ کس سب بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، سب نے پوری نظر، پیار سے، محبت سے بچوں کو اپنے ساتھ لائے۔ 10 سال 20 سال کا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ سارا ماحول بنا ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ کے یہاں جو سادگی کا ماحول ہے اور اللہ کو سادگی بڑی پسند ہے، تو ہم اس کو راحت دیں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ ہم اس پر رحم کریں گے۔ 326 نمبر صفحہ، فضائل اعمال۔ ہم اس کو راحت دیں گے، ہم اس پر رحم کریں گے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ایک نگاہ جس پر رحم کی پڑ گئی اس کا بیڑا پار ہو۔ تو یہ فضائل ہم نے سنانے ہیں کہ مسجد ہماری آباد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد سے جوڑا، اور ہماری پوری محنت، دعوت والی پوری محنت، یہ مسجد وار محنت ہے۔ ایسا ہمارا جذبہ ہو۔ صبح مشورہ 10 منٹ ہے، فجر میں کتنے ساتھی بیٹھیں گے؟ 5 یا 50 یا 100؟ کتنے بتائیں؟ ہر بندے کو مسجد مشورے میں شامل ہو۔ اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی جی، ہم نے آپ کو نرم بنایا ہے، ہم نے آپ کو نرم خوب بنایا ہے۔ اگر آپ سخت ہوتے تو اس صحابہ کی زبان چھٹ جاتی ہے۔ نرم بنایا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو اور قریب کریں اور ان سے مشورہ کریں، ان سے مشورہ کریں دینی کو، تو ہم اس کو راحت دیں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ ہم اس پر رحم کریں گے۔ تیسرا کیا ہے؟ اس کو اپنی رضا نصیب کریں گے، اس کو اپنی رضا نصیب کریں۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے بھائی، مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ دنیا جنت بن گئی، ہم اس کو رزق کریم دیں گے۔ تو 4 رے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ راحت دیں گے۔ پہلا کیا ہے جی؟ دوسرا کیا ہے جی؟ ہم اس پر رحم کریں گے۔ تیسرا کیا ہے؟ اپنی رضا نصیب کریں گے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان کریں گے۔
کس کو؟ جو اکثر وقت مسجد میں گزارتا ہے اور 3 کام امت میں کرنے. یہ بھی اسی صفحے پہ لکھی ہوئی جس کا مفہوم ہے کہ ہم جسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. ایک پہلا کیا ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرتے ہیں. اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرتے ہیں اور اخیر رات میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں. تو آئے ہوئے عذاب کو ہم موقوف کرتے ہیں. کتنا آسان حل ہے. اب بتاؤ بھائی مسجد کو آباد کرنے کے لیے کوئی پیسے چاہیے؟ 5 کروڑ روپے چاہیے؟ 10 لاکھ روپے چاہیے کہ مسجد کو آباد کر رہی ہے؟ منت سے مدد. کیا کرنی ہے؟ پیار محبت سے منت سے مدد ہے اور راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا اور آپس میں محبت. آپس میں ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا، کسی کی کوئی کمی ہمارے دل کے اندر نہ ہے. انسان غلطی ہو گئی، کسی سے گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اللہ بھی معاف کرنے والا. تو آپس میں ہماری کسی سے کوئی جھگڑا نہ اور جھکی ہوئی شام کو پھل لگتا ہے تو جھک جائے، معافی مانگے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپس میں محبت اور کیا ہے بھائی؟ اخیر رات میں اٹھ کر تہجد کے بعد استغفار کرنا. آئے ہوئے سارے عذاب کو اللہ پاک موقوف کر. کتنا آسان ہے. یہ ہماری محنت مسجد کا پہلا ہے مشورہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 دفعہ مبارک کر ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے کلمے کو پڑھیں گے، میری سنتوں پہ چلیں گے. 7 مرتبہ مبارک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائیوں کو میرا سلام کیا؟ یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں. آپ نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان لے ان کو میرا سلام. اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے بیت المعمور پہ 7ویں آسمان میں. اللہ کے نبی کی کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے نبی پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بھائی آ گئے. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بیٹا آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بیٹا آ گیا. اور اپنی امت کو پیغام دینے کی جنت چٹیل میدان ہے. اس کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جتنا پڑھو گے اس کو اللہ پاک. ملت ابراہیم قربانی اس امت کا ترہ امتیاز، اس کا فخر. گھر کو چھوڑنا. اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ، سود، جتنے بھی دین کے احکامات ہیں. نماز کی کچھ فرضیت مکہ میں ہو گئی تھی، مکمل نماز مدینے میں جا کر ہوئی ہے. اللہ نے دین بعد میں دیا، مدینے جا کے گھر پہلے چھڑوایا ہے، مکہ پہلے چھڑوایا ہے، دکان پہلے چھڑوائی ہے کہ جہاں تمہاری محبتیں پھنسی ہوئی نا ان کو چھوڑو. دین بعد میں دی تو ہر چیز اپنی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی. تو وہ سب کی نیت ہے نا. ساری دنیا میں جانے کی کس کی نیت؟ کہ میں ساری دنیا میں یا اللہ اپنے دین کے لیے مجھے قبول کر. ساری دنیا میں ذرا اٹھ کے اللہ کو دکھا دیں. میں ساری دنیا میں